بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، ایک وقت تھا جب یورپ میں زیرو کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا، یعنی کہ اعداد کا جو موجودہ نظام ہے یورپ میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر یورپ کے لوگ حساب کتاب کیسے کرتے تھے اور وہ ان اعداد کو چھوڑتے کیوں نہیں تھے، اور یہ زیرو اور اعداد کا موجودہ نظام یورپ میں کیسے پہنچا، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اعداد کے موجودہ نظام سے پہلے یورپ کے لوگ رومن اعداد کو، رومن نومیرلز کو حساب کتاب کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، جو بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ بڑے کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ تھے اور بڑی رقوم کو ان اعداد میں لکھنا بڑا مشکل تھا۔ جیسے اگر ہم 88 کو رومن اعداد میں لکھیں تو ہم یوں لکھیں گے، یعنی کہ صرف 88 کے عدد کو لکھنے کے لیے ہمیں اتنے زیادہ سمبلز استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یورپ کے لوگ اتنے پیچیدہ نظام کو چھوڑ کیوں نہیں رہے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ عیسائیت روم سے یورپ میں آئی تھی، اس وجہ سے روم کی ہر چیز کو مقدس خیال کیا جاتا تھا۔ یہ اعداد بھی چونکہ رومن تھے، اس لیے یورپ کے لوگ ان اعداد کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، اس وجہ سے ان اعداد کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا۔ پھر یہ زیرو کہاں سے آیا؟ زیرو اور اعداد کا موجودہ نظام سب سے پہلے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے استعمال کیا، لیکن ہندوستان کے لوگ بھی چونکہ بہت توہم پرست رہے ہیں اور ہر نئی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے اعداد کا یہ نظام ہندوستان میں بھی اتنا پاپولر نہ ہو سکا۔ پھر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ بغداد میں ایک سلطنت قائم ہوئی ہے جو نئی چیزوں اور نئے علوم کی بڑی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور وہ مسلمانوں کی سلطنت تھی، عباسی خلفاء کی سلطنت تھی۔ تو وہ لوگ سنسکرت زبان میں لکھا ہوا ایک رسالہ لے کے عباسی خلیفہ المنصور کے دربار میں پہنچے، جس میں ریاضی کے حوالے سے، زیرو کے حوالے سے اور اعداد کے موجودہ نظام کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کی گئی تھی۔ محمد بن ابراہیم ایک مسلم اسکالر تھے۔ عباسی خلیفہ المنصور نے انہیں حکم دیا کہ وہ سنسکرت کے رسالے کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں۔ انہوں نے سنسکرت سے اس رسالے کو عربی میں ترجمہ کیا، اور پھر نامی صدی میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی، جو کہ ایک مسلم ریاضی دان اور مسلم سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اس رسالے کو پڑھا جو عربی زبان میں لکھا گیا تھا، اور انہوں نے پھر آگے مزید اس پہ کتابیں لکھیں، واقفیت حاصل کی اور اس نظام کو لوگوں کے ساتھ متعارف کروایا۔ اور پی کے ہٹی نے یہ بات لکھی ہے کہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی کتابوں کا ترجمہ ایڈلارڈ نے لاطینی زبان میں کیا، لیٹن لینگویج میں کیا، یعنی کہ سب سے پہلے سنسکرت سے اس کا ترجمہ ہوا عربی میں، محمد بن ابراہیم نے کیا۔ پھر محمد بن ابراہیم کی کتابوں سے محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے کتابیں لکھیں۔ پھر محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی عربی کتاب کا ترجمہ ایڈلارڈ نے لاطینی زبان میں کیا، پھر جس سے یورپ میں اس چیز کو ایک تعارف حاصل ہوا، لیکن بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد 13ویں صدی میں ایک شخص جس کا نام لیونارڈو، اور وہ اٹلی کا رہنے والا تھا، اس کے والد صاحب نے لیونارڈو کو ایک عرب استاد کے پاس ایڈمیشن دلوایا کہ وہ اسے حساب کتاب کی تعلیم دے اور مختلف علوم سکھائے۔ وہاں لیونارڈو نے محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی کتابیں پڑھیں، ریاضی کے موجودہ نظام سے اس نے واقفیت حاصل کی، اور پھر اس نے زیرو اور اعداد کے اس نظام کو یورپ میں متعارف کروایا کہ بنیادی گنتیاں 1 سے لے کے 9 تک ہیں، اور ان کے ساتھ صفر لگا کے جتنی بڑی رقم چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ نظام یورپ میں بہت ہی زیادہ پھیلا، بہت ہی زیادہ اسے پذیرائی حاصل ہوئی، یہاں تک کہ فریڈرک 13ویں صدی میں جو اٹلی کے بادشاہ تھے، انہوں نے لیونارڈو کو اپنے دربار میں بھی دعوت دی اور اسے ایک شاہی مہمان کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا، صرف ان اعداد کی وجہ سے۔ تو یہ تھی زیرو کی کہانی کہ زیرو سب سے پہلے ہندوستان میں اس کو متعارف کروایا گیا، ہندوستان کے کچھ لوگوں نے اسے بنایا، اور پھر ہندوستان سے یہ پہنچا عرب میں، اور عرب سے پھر آگے یہ یورپ میں پہنچا۔ سب سے پہلے سنسکرت زبان میں ایک رسالہ لکھا گیا، سنسکرت سے پھر عربی میں، عربی سے پھر عربی میں، پھر عربی سے محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی کتابوں کا ایڈلارڈ نے لاطینی میں ترجمہ کیا۔ پھر اس کے بعد لیونارڈو نے محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی کتابوں کو پڑھ کے یورپ میں اس چیز کو بہت زیادہ پھیلایا۔ فلپ کے ہٹی نے بھی یہی بات لکھی ہے، اور ولفریڈ بلنٹ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ یورپ کے لوگ آج بھی اسی مقام پہ کھڑے ہوتے جس پہ چند صدیاں پہلے تھے، اگر عرب کے لوگ موجودہ ریاضی کے نظام کو یورپ میں متعارف کروانے کا ذریعہ نہ بنتے۔ السلام علیکم۔